السلام علیکم، میں ہوں محمد ظفران اور آج حسب معمول میں موجود ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اور ایک بہت اہم ٹاپک لے کے آئے ہیں آج ہم، جس پہ ہم بات کریں گے بچوں سے۔ ٹاپک یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی خود اعتمادی کیسے ختم کرتے ہیں، ان کا کانفیڈنس کیسے ختم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں میں کانفیڈنس ہو، لیکن ختم بھی وہی کر رہے ہیں، کیسے؟ اس حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، بہت اہم چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم ذرا ہیلو آئے کر لیں ان سے، پھر ہم سوال جواب کی طرف آئیں گے اور ساری باتیں کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں کائنات، محمد شایان، اس نے آج نہیں کیا اسلام جیسی، جلدی تالی بجاؤ، ٹشو، ٹھیک۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کا اعتماد کیسے ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ سوالات کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ مجھے ان سوالوں کا جواب دے دیں، تو پھر ہم اس کے بعد باقی چیزوں پہ آئیں گے۔ تو پہلا سوال میرا معروض آپ سے ہوگا کہ زندگی میں آپ کو بات کرنا کب مشکل لگا؟ میرے کو زندگی میں تب بات کرنا مشکل لگا کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی مجھ سے زیادہ اچھا کر رہا ہے تو میں تھوڑی مایوس ہو جاتی کہ میں اس سے زیادہ نہیں کر پاؤں گی، لیکن پھر میں اس سے زیادہ کر پاتی ہوں۔ مشکل کب لگا تھا آپ کو بات کرنا؟ جب میں آپ کوئی بات یعنی سوال کرتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے زیادہ اچھا جواب دیتے ہیں تو میں بولتی ہوں اب میرے جواب ہے لیکن اس کا جو زیادہ اچھا ہے تو مجھے مشکل ہوتی ہے۔ جی میرا، آپ بتائیں آپ کو زندگی میں بات کرنا کب مشکل لگا؟ جب میں بچپن میں تھی، جب میں بول نہیں سکتی تھی، ٹھیک ہے، اشاروں میں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تب مجھے مشکل لگا، تب بہت مشکل لگتا تھا۔ مائرہ کی ایک بات یہ ہے کہ مائرہ نے دیر سے بولنا سیکھا تھا، اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ تھا کہ یہ باتیں کرے گی لیکن دیر سے کرے گی، اور میرا خیال ہے شاید 5 سال کے بعد اس نے صحیح بولنا سیکھا تھا۔ اچھا جی شایان، آپ بتائیں آپ کو زندگی میں بات کرنا کب مشکل لگا؟ جب ہم ایک کانفیڈینشن سیکھنے گئے تھے تو سر نے ایکٹیویٹی دی تھی تو بولنے کی تھی، تو اس میں نہیں بول پایا، مشکل ہو رہی تھی، شرم آ رہی تھی، مشکل ہو رہی تھی۔ کائنات، آپ بتائیں گی بیٹا آپ کو زندگی میں بات کرنا کب مشکل لگا؟ کس کی مدد کرتی نا تو میرے جی آپ جی بولیں، شاباش بولیں۔ کس کی مدد کرتی نا تو میرے اندر عقل ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ معروض آپ یہ بتائیں کہ آپ کو زندگی میں کب محسوس ہوا کہ آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے؟ جی معروض، آپ کو زندگی میں کب محسوس ہوا کہ آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے؟ مجھے تب محسوس ہوا کہ اگر جیسے کب مجھے اس وقت مجھے تب محسوس ہوا کہ جیسے کہ اب جیسے میں جیسے کہ اب مجھے نا میں کر رہی ہوں، مطلب تھوڑا اچھا کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں میرے اعتماد کی کمی ہے، میں اس سے بھی بہتر کروں، سب سے اچھا کروں، تب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کہیں تھوڑی سی کمی چاہتی ہوں۔ ہاں، مجھے کوئی ایسا واقعہ جب آپ کو زندگی میں اپنے اندر خود اعتمادی کی کمی محسوس ہوئی ہو؟ جی، جب میں اسپیچ سیکھنے گئی تھی نا تو ادھر مجھے نا ایسا محسوس ہوا تھا کہ میرے اندر کانفیڈینس کی کمی ہے۔ ٹھیک، جی مائرہ آپ بتائیں آپ کو زندگی میں کس موقع پر یہ محسوس ہوا کہ آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے؟ جب میں اسکول میں تھی، جب میں بیمار کے میدان میں درد تھا تو میں پرنسپل کے نا دروازے کے پاس گئی تو میں رک گئی، میں نے بولا میں نہیں بول سکتی، میری کمی ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ کو بات کرنا مشکل لگا؟ جی، اور آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے۔ جی شایان، آپ بتائیں آپ کو زندگی میں کب محسوس ہوا کہ آپ کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے؟ جب میں اسپیچ سیکھنے گیا تھا تو مجھ سے پہلے کوئی بچہ کر رہا تھا، اس کی اسپیچ سب سے اچھی تھی، سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو مطلب کہ میں گھبرا رہا تھا، میں یہ سب فیل کر رہا تھا کہ میں اندر کمی ہے، تو مطلب کہ میں گھبرا رہا تھا، اور میری یہ جو ٹانگیں وانگیں یہ سب سامنے نظر آتی، تو کوئی میری طرف نہ دیکھ رہے تھے، موبائل میں لگے ہوئے تھے۔ تو ٹھیک، آپ کو لگا کہ آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے، ٹھیک۔ جی کائنات، آپ کچھ کہیں گی؟ کائنات، آپ کو کب ایسا لگا کہ آپ کے اندر کانفیڈینس کی کمی ہے؟
آپ کو کبھی کس کی مدد کرتی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، شاباش. اچھا اب میں ایک اور سوال کرنے جا رہا ہوں، آخری سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد ہم دیگر بات چیت کی طرف آئیں گے. آپ نے کب جو ہے نا زندگی میں زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا، یعنی کہ آپ کو خود محسوس ہوا کہ یار یہ کام بڑا ناممکن تھا لیکن میں نے اپنی خود اعتمادی سے کر دیا؟ یہ کب؟ تب کہ جب نا ہم لوگ اسپیچ سیکھنے گئے تھے تو وہاں پہ ایک لڑکی کی ڈبیٹ تھی جو میرے جتنے تھی، تو اسے کوئی ہرا نہیں پا تھا، یہاں تک کہ اسے سر بھی نہیں ہرا پا رہے تھے، سر نے مجھے بھیج دیا. تو میں نے اس سے بہت اچھے طریقے سے لڑا اور پھر میں جیت گئی اور سر نے مجھے 1000 روپیہ انعام دیا. مجھے سر نے 1000 زبردست. یعنی کہ جب میں جا رہی تھی مجھے گھبراہٹ ہو گئی تھی، سر نے مجھے بھیج دیا، میں نام بھی نہیں کر. جب میں گئی تو پھر میں نے صحیح طرح بات کی اور میں جیت گئی. یعنی کہ آپ یہ سوچ کے گئی تھی کہ میں نے جیتنا ہے، جی تو آپ جیت گئی. ہاں میں نے کہا میں کس طرح لڑوں، پھر میں کہا نہیں میں جیت کے ہی آؤں گی. جیت کے آؤں گی. جی ماہرہ آپ بتائیں آپ کے ساتھ ایسا کب ہوا کہ جب آپ نے بھرپور طریقے سے خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا ہو لائف میں؟ جب میں اسپیچ سیکھنے گئی تھی وہاں پہ سر تھا تو سر نے ایکٹیویٹی دی تھی جا کے باہر ایک کاپی بیچتا. اچھا. وہ بھی 100 روپے کی. میں نے 1 منٹ میں بیچ کے ایک بڑے سر کو. کیسے؟ میں نے انہیں اس کے بارے جیسے سر نے ہمیں بہت چیزیں سکھائی تھی، تو انہوں نے بولا اس کا مطلب تو میں نے انہیں ایسا پڑھ کے بتایا، تو میں نے اس کا مطلب بھی بتایا کیسا کرنا، تو پھر انہوں نے خرید لی. 100 روپے مجھے مل گیا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ زبردست. یعنی کہ آپ کی بڑی کامیابی تھی کہ ایک چیز 100 روپے کی نہیں ہے لیکن آپ نے 100 روپے کی بیچ دی. زبردست. جی شاید آپ بتائیں آپ نے زندگی میں کب جو ہے نا بہت زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا؟ جب سر ویشنو بانی نے میرے کو ایکٹیویٹی دی تھی، اس میں میں باس بناتا ہوں. باس بنے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح. تو جب بہت سے لوگ تھے وہ بھی سیکھنے آئے تھے، ان میں سے سر کسی کو بھی کھڑا کر رہے ہیں اور وہ لوگ مطلب کہ مجھ سے نوکری لینی ہے. اچھا مطلب کہ نوکری کے لیے آپ کے پاس آئے، آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ نے کسی کو سلیکٹ کرنا تھا. کتنے کڑی. اچھا سب کے سب عمر میں آپ سے بڑے تھے؟ اچھا سب کے سب عمر میں بڑے تھے، ان کے پاس آئے انٹرویو دینے کے لیے جاب کے لیے، جیسے عمر میں بڑے تھے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. پھر تو میرے جتنے بچہ بھی مطلب کہ جتنے بچہ بھی تھا. اچھا آپ کو کیسا فیل ہوا اس وقت؟ میرے کو بہت ہی اچھا فیل ہوا کہ میں نے ایکٹیویٹی پوری کر دی. ایکٹیویٹی پوری کی اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوا. ٹھیک ہے، زبردست، گڈ. آپ نے کس کو رکھا تھا پھر نوکری پہ؟ نوکری میں پتہ نہیں ہے، ایک انٹی تھی تو میں کر دیا تھا تو پھر میں نے رکھ دیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، زبردست. اچھا اب میں آؤں گا ایک کوٹیشن کی طرف. ایل رون ہبرٹ ایک بہت مشہور دانشور ہیں، امریکی دانشور ہیں، رائٹر ہیں، اور زندگی کے میرے خیال شاید 29 شعبہ جات ایسے ہیں جس میں ان کو ایکسپرٹ مانا جاتا ہے. ان کی ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ ایک شخص اتنا ہی زندہ ہے جتنا وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اور اتنا ہی مردہ جتنا وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. ایک انسان ہے، اگر وہ کوئی بات نہیں کر سکتا تو وہ انسان نہیں کیا، تو سب وہ تو مردہ ہے. جو بات کر سکتا ہے وہ انسان ہے. ٹھیک، صحیح. جتنا بات کرے گا اس کے اندر اتنا زیادہ کانفیڈینس آئے گا، اس کی بولنے کی صلاحیت اور زیادہ تیز ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے ذہن میں، اچھا میں نے ابھی آپ سے سوال کیے تھے، اب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ مجھے بتا دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی معروض آپ. وہ منفی جملے جو ہمیں خود اعتمادی ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں. ہاں میں آج کا ہمارا ٹاپک یہ کہ والدین بچوں کی خود اعتمادی کیسے ختم کرتے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے کہ تم کبھی فرسٹ نہیں آ سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے، تمہاری شکل ہی نہیں ہے، تو اس سے جو ہماری خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. اچھا اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب والدین جو ہے اپنے بچوں کا مقابلہ کرتے ہیں دوسرے بچوں سے، ٹھیک ہے، وہ فرسٹ آ گیا، تم فرسٹ نہیں آ سکے، تم تو پڑھتے ہی نہیں ہو، تم یہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ بچوں پر تنقید کرنا. اور بچے جب ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے اور ان پر آپ مسلسل تنقید کرتے ہیں تو اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے تباہ ہو جاتی ہے. تو ہمیں بچوں پر صرف تنقید نہیں کرنا چاہیے، ان پر حوصلہ افزائی زیادہ کرنا چاہیے. اگر ہم بچوں کی زیادہ حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ ہمارے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. جیسے اس کا جیسے کہیں گے ابھی تمہارے اچھے نمبر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تم اگلی دفعہ زیادہ محنت کرنا تو تم کلاس میں ٹاپ آؤ گے، تو تم جو بولو گے ہم تمہیں وہ انعام بھی دیں گے
اور سب تم سے پیار کریں گے تو پھر وہ بولے گا مجھے یہ چیز چاہیے، اس کے وہ بولیں گے ہاں، اور وہ بہت محنت کرے گا. ٹھیک ہے. میں آپ سے کچھ سوال جی کرنا چاہتی جی مائرہ بتائیں. جیسے کچھ بچے ہوں گے جی کہیں. کانفیڈینس ہوتا ہے اور کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ شرمیلے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک. جیسے کہ نا کچھ بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں، اور اس وجہ جو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ جس کو مہمان آتے ہیں ان کے سامنے نہیں آتے، اور ان کے ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے نا، کیونکہ وہ ان کا ایک خوف ہوتا ہے. یہ خوف نہیں، ڈر والا خوف نہیں، یہ والا خوف کہ جس کی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یہ تو میں کیا کروں گا. اس کو شرم آتی ہے نا، یہ والا خوف نہیں کہ بھوت ہوگا، یہ والا خوف نہیں. تو پھر وہ ڈرتے اور پھر پاس نہیں جاتا، نہ کسی سلام کرتے نہ بات کرتے. اگر مجھ سے کوئی غلط فانس نکل گیا تو سب مجھ پہ ہنسیں گے، اس وجہ سے وہ بات نہیں کرتا. اور اس کے امی ابو بھی سامنے لاتے کہ اس کے بچے کو شرم آتی، تو اس لیے وہ بچہ بہت زیادہ شرمیلا ہو جاتا ہے. یعنی وہ کسی چیز میں حصہ نہیں لیتا، اسکول میں اسپیچ میں نہیں لیتا، یا پھر اسلامی میں کچھ پڑھتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر پھر ٹیچر بھی اس کو نہیں کیا کہتے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ اور زیادہ شرمیلا ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو پارٹیسپیٹ کریں گے ہر چیز میں تو وہ پھر شرمیلے سے ایک اچھا بچہ بن جائے گا جس کے اندر بہت زیادہ کانفیڈینس ہوگا. جی بالکل آپ نے مارو صحیح کہا کہ وہ والدین جن کے بچے شرمیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بچہ بھی پیدائشی طور پر شرمیلا نہیں ہوتا ہے. یہ والدین کا رویہ ہے جو بچے کو شرمیلا بنا دیتا ہے. ٹھیک. اچھا، جب آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور بچے شرمیلے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے شرمیلے پن کی وجہ سے آپ ان کو پہ توجہ نہیں دیتے اور ان کو نظر انداز کر دیتے، اور پھر گھر کے دیگر افراد بھی ان کو نظر انداز کرتے ہیں، تو یہی چیز ان کی شخصیت کا ایسا بن جاتی ہے آہستہ آہستہ، ٹھیک، اور مستقل ایسا بن جاتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بچے شرمیلے ہیں آپ ان پر اور زیادہ توجہ دیں، ٹھیک ہے، ان کی اور حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک، اور کوئی بھی اچھا کام کریں تو ان کی تعریف کریں تاکہ وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں. جی شیان. جیسے کچھ ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں دیکھو یہ تو فرسٹ آئے ہے، تم تو تھرڈ آئے ہو، تم اس سے کم ہے، تمہارے کتنے برے نمبر ہے نا. تو وہ بولتے ہیں میں اتنے بھی برے نمبر نہیں، وہ دل میں سوچتے. پھر وہ بولتے ہیں کہ میں تھرڈ آیا ہوں اتنی محنت کر کے، تو مجھے یہ بھی کہہ رہے کہ یہ تم نے کوئی محنت نہیں کی. تو وہ بولتے ہیں کہ اب میں تھرڈ نہیں، میں فیل آ کے دکھاؤں گا. جو ان سب کے سامنے کہتے ہیں نا کہ میرا ماں باپ کے وہ کیا کہتے ہیں میرا بچہ نالائق، تو پھر میں نالائق ہی بن کے دیکھوں. ٹھیک، صحیح. جی شیان آپ بتائیں. تو زندگی میں کامیابی کی چابی کیا ہے؟ زندگی میں کامیابی کی چابی کیا ہے؟ چاہے پیپر ہو، امتحان ہو، زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، کہیں آپ اسپیچ میں ہوں یا کسی کیا بولتے ہیں ریس میں ایسا لینے کے لیے جا رہے ہوں، آپ کرکٹ کھیل رہے ہوں، فٹ بال کھیل رہے ہوں، یعنی کوئی چیز بھی، یا کہیں نوکری کر رہے ہوں، تو اس کے میں کامیابی کے لیے صرف ایک چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ چیز ہے خود اعتمادی، کانفیڈنس. اگر آپ میں کانفیڈنس ہے تو آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جس کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے وہ اس کو اندھیرے میں بھی راستہ مل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اس کو اندھیرے میں بھی راستہ مل جاتا ہے. صحیح، ایسے ہی ہے. اعتماد ایک وہ انمول خزانہ ہے جو اگر ہمارے اندر اعتماد ہوگا تو دنیا کا ہر خزانہ ہمارے پاس ہوگا. یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، یعنی میں یقین ہونا چاہیے. جسے ایک مریض کہتا ہے کہ میں صحت مند ہو جاؤں گا، اب اس کا یہ اعتماد ہے اور یقین ہے. اگر اس دنیا میں کوئی بھی ایسی دوا آج دن تک نہیں بنی ہے جو کسی مریض کو زندگی عطا کرتی ہے. اگر مریض بولے نہیں میں یہ دوائی کھاؤں گا، نہیں میں بچ نہیں پاؤں گا، میں مر جاؤں گا، اس کے اندر اعتماد نہیں تو وہ مر جائے گا. اگر وہ کرے گا نہیں میرا اعتماد ہے، وہ یقین رکھتا ہے تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. جب تک مریض اب دوا پہ یقین نہیں کرے گا تب تک وہ صحیح نہیں ہوگا. یعنی کچھ فلمیں یا ڈرامے بتاتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ تم ہمارے اندر ہمت ہے، یقین ہے، تم یقین رکھو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو بندہ جب یقین رکھتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی یقین بہت اہم چیز ہے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ دوائی آپ پر کوئی اثر نہیں کرے گی. جیسے کہ ابھی ماروس نے 1000 روپے جیتے، یہ اس نے بولا میں جیتوں گی اور جیت کے آئی، 1000 روپے جیت کے آئی. ہاں جی بالکل. یعنی یقین لازمی ہے. اگر آپ میں یقین نہیں ہوگا، آپ میں اعتماد نہیں ہوگا تو زندگی کسی بھی میدان میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا ماروز شایان.
مثال یہ دینا چاہوں گا 65 کی جو جنگ تھی پاکستان اور انڈیا کی. جی انڈیا ہم سے آبادی کے لحاظ سے بڑا, فوج کے لحاظ سے بڑا, اسلحے کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے وہ ہم سے آگے تھا, لیکن وہ جنگ ہم جیت گئے کیونکہ ہم میں ایمان کی قوت تھی, ہم میں یقین تھا, ہم میں اعتماد تھا. ٹھیک ہے, تو اتنی بڑی تعداد پر ہم نے قابو پا لیا. ہمارے بندے بھی کم تھے, سب کچھ کم تھا. یعنی کہ اگر آپ میں اعتماد ہے تو آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ ایک مشہور جملہ ہے, میرے خیال سے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میدان جنگ میں بندوق نہیں لڑتی, جو فوجی ہے بندوق کے پیچھے وہ فوجی لڑتا ہے. فوجی بھی نہیں, اس کا دل لڑتا ہے, اور دل بھی نہیں, اس کے دل میں موجود یقین اور اعتماد لڑتا ہے. یعنی کہ اصل چیز کیا ہوئی؟ اعتماد. وہ بندوق بھی نہیں ہوئی, وہ اسلحہ بھی نہیں ہوا, بندے 100 ہوئے, اس میں اعتماد نہیں ہوا, تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اور کون سوال کرنا چاہے گا؟ کیا کھیل کود میں بھی حصہ لینے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے؟ جی بالکل. کھیل کود میں جب بچے ایسا لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کی خود اعتمادی میں کیا بولتے ہیں اضافہ ہوتا ہے, ان کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے, بلکہ ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے کیونکہ ان کا ایک مطلب ظاہر جسم بڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے, زیادہ کھیل کود کی. اور وہ والدین جو یہ سمجھتے ہیں کہ کھیل کود جو ہے وہ وقت ضائع کرتا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. کھیل کود وہ چیز ہے کہ جب بچے کھیلتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ والدین ساتھ نہیں ہوتے, ہمیں خود اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے آگے بڑھنا ہوگا, ہمیں کامیاب ہونا ہوگا, ہمیں محنت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ہر جگہ والدین سپورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کچھ والدین نہیں کھیلنے دیتے. ہاں, تو میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو کھیلنے کا موقع دیا کریں. اگر نہیں کھیلنے دیتے تو بہت غلط ہے. اور ایسے بچے جو کھیل کود میں ایسا نہیں لیتے تو ان میں کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ جی, اور کسی کا سوال ہے؟ کھیلنا کا تو حق ہوتا ہے. بالکل, بچے کھیلنا بچوں کا حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ماہرہ, آپ کا کوئی سوال؟ شاہین, آپ کے پاس کوئی سوال؟ کسی کے پاس کوئی سوال ہے جلدی سے بتائیں. نہیں جی, آج کی ویڈیو کے حوالے سے میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین اپنی اولاد کو جو تحفہ دے سکتے ہیں, سب سے بہترین تحفہ وہ ہے کانفیڈنس, اعتماد. آپ ہی اپنے بچوں کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی بچہ اس دنیا میں جب آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس کانفیڈنس موجود ہوتا ہے, والدین, معاشرہ, خاندان اس کے کانفیڈنس کو ختم کرتے ہیں. تو پلیز اپنے بچوں کا کانفیڈنس نہ ختم کریں, ان کے سامنے کبھی نیگیٹو جملے استعمال نہ کریں, اور کبھی یہ نہ کہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے, اور غلطیوں سے بچوں کو کبھی بھی نہ ڈرائیں. جو بچہ غلطی کرے گا وہ سیکھے گا اور زندگی میں آگے بڑھے گا تو اس میں کانفیڈنس آئے گا. اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہو. ہاں بالکل, کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس میں غلطی نہ ہو, اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اور آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز, اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں, اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں. اور اس ویڈیو کے حوالے سے جو کچھ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, اس میں اگر آپ کو اضافہ کرنا چاہیں تو آپ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں. کمنٹس باکس میں جا کر آپ اپنے کمنٹ سے لکھ سکتے ہیں کہ اور کون سی چیزیں جو میرے سے رہ گئی ہے, اور اگر آپ کی نظر میں کوئی چیز ہے تو آپ وہ بیان کر سکتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو. اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور پاس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے. اور 2000 لائک بچا لینا. اوکے جی, اللہ حافظ. بائے بائے. بند کرنا ہے.